آج وہ ختم ہو گیا، اور جس طرح انہوں نے فرمایا نا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر اس کو ہوا دے رہے ہیں ہمارے اختلاف کو، ان کو اللہ کے لیے ڈرنا چاہیے کہ علماء کرام کے اگر کوئی اختلافات ہو جائیں تو ان کو اس کی ہوا نہیں دینی چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چیمہ زندہ باد۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ علماء کے اختلافات کو آواز دیتے ہیں وہ کوئی مسئلہ کی ضرورت نہیں کر رہا، بلکہ مسئلہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ایسے کام سے احتیاط کریں۔ انشاءاللہ یہ سلو جو ہے یہ وجہ ہے اور یہ قائم رہے۔ انشاءاللہ ہمارے دونوں دوست جو ہیں وہ بڑے اچھے مبلغ ہیں، بڑے واعظ ہیں، یہ انشاءاللہ اس سلو کو پاس کریں گے آئندہ۔ بلکہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آئندہ اسٹیج پہ کوئی بھی کسی کے ذات کے حوالے سے ڈسکس نہیں ہو، پابندی لگائی جاتی ہے پھر ہماری اس اجلاس میں۔ انشاءاللہ آئندہ جو بھی ہوگا مطلب بیان ہوگا، عقیدہ بیان ہوگا، اور الحمدللہ ہم نے اس لیے ایک احتسابی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اس احتسابی کمیٹی میں پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب اور علامہ عمر صدیق صاحب اور مولانا محمد نواز چیمہ صاحب اور محترم جناب امتیاز احمد مجاہد صاحب ایڈوکیٹ، فی الحال یہ 4 ارکان اس انتخابی کمیٹی کے ہوں گے۔ مزید اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، جماعت کے جو جید اور بڑے کبھی کبار علماء جو ہیں ان کی شمولیت ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی شخص سوشل میڈیا پہ علماء کے اختلافات کو ہوا دیتا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے اور اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ تمام اس بات پہ میں کینٹ کی جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی محنت اور کوشش سے آج ہماری جماعت کے 2 نامور اور مبلغ مولانا ناصر اور مولانا عاصمہ جنہوں نے آئندہ کے لیے اپنے تمام تر معاملات جن کا تعلق مسلک سے ہے اور قرآن و سنت کی جو ہم دعوت دیتے ہیں، اگر کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا تو وہ جماعت کے اس احتسابی فورم کی طرف رجوع کرے گا، نہ کہ آپس میں الجھیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات کو ہوا دیں گے، اور نہ اس کو میڈیا تک لے کے آئیں گے، سوشل میڈیا تک۔ اس کا بہترین اور اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کا جو احتسابی فورم ہوگا اس کی طرف رجوع کریں اور وہ اس کا جو حل پیش کریں گے اس کے مطابق اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کو عام کریں۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے مشائخ کا، علماء کرام کا، مبلغین کا، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ایک سلگتے ہوئے مسئلے کو منطقی حل تک لے کے گئے۔ الحمدللہ آج کے بعد اس قسم کے کوئی فتنہ انشاءاللہ سر نہیں اٹھا سکے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہر قسم کے تمام فتنے جو مسلک کے قرآن و سنت کے راستے کی رکاوٹ ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ہم دم کرنے کا عزم کرتے ہیں اللہ کے فضل و احسان سے انشاءاللہ۔ اور ایک کمیٹی احتسابی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ناظم تبلیغ پاکستان انشاءاللہ امیر محترم سے مشاورت کے بعد جید علماء کرام پر مبنی تحقیقاتی کمیٹی وہ انشاءاللہ تشکیل فرمائیں گے، جس احتسابی قائم ہو چکی ہے انشاءاللہ تحقیقی مسائل میں، تو وہ مسائل بھی ہم اتفاق رائے سے طے کر کے وہ پوری آواز ہماری ایک پوری جماعت کی تمام مبلغین کی ایک آواز ہوگی انشاءاللہ، اس میں کوئی اختلافات نہیں ہوگا۔ تمام اجتہادی امور کو ہم اتفاق رائے سے یا کثرت رائے سے انشاءاللہ کم از کم اس کو انشاءاللہ اچھے انداز میں قرآن و سنت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے انشاءاللہ یہ اقدام اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں دنیا آخرت کی ان تمام احباب کی انشاءاللہ بھلائی ہوگی
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میں بہت پھر مشکور ہوں تمام احباب جماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ سے وقت ایک انتہائی قیمتی چیز رہی ہے۔ جب اختلاف ہوتا ہے تو وقت کا زیاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت اچھا اقدام کیا مرکزی جمعیت اہل حدیث کینٹ کے دوستوں نے کہ اس اختلاف کو بڑی جلدی اختتام کی طرف لے گئے، دوستوں کو بٹھایا، آپس میں جو رنجش تھی یا کوئی اختلاف تھا کسی مسئلے پر، وہ بیٹھ کے حل کرا دیا۔ آئندہ سے انشاءاللہ یہ ایک اچھی لائن کی طرف اور اچھے راستے کی طرف گامزن ہونے کا اندیا بھی دیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو وہ اسٹیج پر لے جانے کی بجائے اسے آپس میں بیٹھ کر حل کیا جائے۔ والسلام۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں شکر گزار ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کینٹ کا کہ انہوں نے بڑی خوبصورت مجلس قائم کی ہے جس میں نقابت کے فرائض جو ہے امتیاز مجاہد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے، اور پنجاب بھر سے ہماری جماعت کے جیت علماء خطباء واعظین اور احباب جماعت نے شرکت کی ہے۔ تو سوشل میڈیا پر طرفین سے جو چیزیں وائرل ہوئیں پھیلی، اور اس میں ایسے لوگ جو آخرت کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں انہوں نے ایسی چیزوں کو آواز دی۔ ہمارے اسلاف نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ علماء کے جو گوشت ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں۔ عام آدمی کی غیبت کی جائے اس میں ہلاکت ہے، لیکن اگر کسی عالم دین کی غیبت کی جائے تو بہت بڑی اس میں ہلاکت اور تباہی ہے۔ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ایمان یا اسلام پر نہ مرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شر سے بھی خیر نکال دیا کہ ایک احتسابی اور تحقیقاتی کرتے ہوئے اس کی طرف الحمدللہ ذہن ہو گیا جماعت کا، اور افراد کے نام بھی پیش ہو گئے۔ میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا محمد نواز چیمہ حفظہ اللہ کا اور مولانا ناصر مدنی کا، کہ انہوں نے کھلے دل کے ساتھ آپس میں اچھے جملوں کا تبادلہ کیا، اور مولانا ناصر مدنی حفظہ اللہ نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ مسلک کے حوالے سے وہ منہج کتاب و سنت کے پابند ہو کر گفتگو کریں گے، اور جیسے کہ بعض علماء ان کی رہنمائی کریں گے کرتے جائیں۔ اور اس میں یہ بات بھی تمام علماء کے لیے کہ ہم اپنی جو انفرادی غلطیاں ہیں ان کی بھی اصلاح کریں، اور شکل و صورت عمل طرز اس کو بھی کتاب و سنت کے مطابق بنائیں، تاکہ ہمارے ملک کی دعوت جو ہے وہ اور مؤثر انداز سے لوگوں کے سامنے پیش ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پروفیسر ڈاکٹر متین آبادی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو لاہور کی طرف سے میزبان کی حیثیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام احباب جماعت کا، قائدین کا، ناظمین تبلیغ پاکستان تشریف فرما ہیں، اور دیگر مبلغین اور واعظین اور خطباء علماء موجود ہیں۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ دونوں طرف سے بڑی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا، اور جن مسائل پہ کچھ اختلافات تھے ان پر سیر حاصل، بحث مباحثہ مکالمہ ہوا، اور ایک مشترکہ متفقہ حل نکل آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صلح کو مسلک کی ترویج اشاعت کے لیے اور زیادہ ہمیں کام کرنے اور آپس میں مل بیٹھنے اور مسائل کے حل کے لیے اس کو انشاءاللہ پیش خیمہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اس صلح کو اور اس محنت کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج 22 جولائی روز ہفتہ 2017، آج کی یہ بزم جو کہ علماء کے درمیان جو غلط فہمی اور شکنجیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے برپا کی گئی۔ میں میزبان حضرات شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور پر امید ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بھی رحمت کا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ علماء میں آپس میں محبت رہے گی، آپس میں پیار سے زندگی گزاریں گے۔ اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے میں ہر نوجوان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے کسی کا راز تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، اگر مل جائے تو پھر اس کو فاش کرنے کی کوشش نہ کرو،
کیونکہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمیں محبت سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں پیار سکھاتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں ایک دوسرے کا احساس کا ہمیں درس دیتا ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ آج علماء نے اپنے درمیان جو شکنجیاں تھیں اس کو دور کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مولانا محمد نواز چیمہ صاحب جو کہ الحمدللہ قرآن و سنت کے عظیم داعی ہیں، اور مولانا ناصر مدنی صاحب جو عظیم مبلغ ہیں، ہم دونوں کے لیے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ محبت نصیب فرمائے، اور زیادہ دین حقہ کی خدمت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی، ڈھالنے کی توفیق بخشے، اور ہمارا سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر امیر کینٹ میرے کینٹ پہ اختتامی کلمات بھی ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اکابر علماء کی موجودگی میں، چونکہ ہم کو میزبان ہے مولانا تاریخ زبان عامر صاحب، مولانا عارف نشاط صاحب، اسی طرح حافظ سعد رفیق صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علامہ منیر احمد وقار صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح محترم جناب رانا نصر اللہ صاحب، محترم جناب امتیاز احمد مجاہد ایڈوکیٹ صاحب حافظ اللہ، محترم جناب قاری عبد المتین اصغر صاحب امیر مرکز جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور۔ مجھ سے رابطہ کیا تھا مولانا ناصر مدنی صاحب نے، انہوں نے اس حوالے سے بات کی، پھر میں نے مولانا نواز چیمہ صاحب سے اس مسئلے پر ان سے ڈسکس کی، تو پھر اس کے بعد مولانا عبداللہ صاحب بھی حافظ اللہ موجود تھے، تو مسلسل چیمہ سے مشاورت ہو گئی، اس میں انشاءاللہ ہوگی، تو اور اس میں آج انشاءاللہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہی شان و شوکت کا فرام تو ہی بات ہے سنت کے یہ دائی ہیں، مبلغ ہیں، بلکہ ہم سب لوگ جو اکابر علماء موجود ہے، اور یقین جانے کہ علماء کی بڑی خدمات ہے، تو بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس صلح میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ، برکت ہی برکت ہے، اور آخر میں پھر اکابر علماء کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف آئے، مرکز جمعیت اہل حدیث لاہور کینٹ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اقول قولی ھذا صرف ایک دو جملے حافظ عطاء الرحمن عامر صاحب، قاری عبدالرشید پوری صاحب، مولانا عبداللہ کرخانی صاحب، دو جملے حافظ عطاء الرحمن قاری عبدالرحمن صاحب، دو جملے یاد پانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ صلح ہمارے لیے بڑی اہم خوشی کا پیغام ہے کہ دونوں طرف سے الجھنیں بڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کینٹ کو یہ موقع دیا، انہوں نے ہم کو اکٹھا بیٹھنے کا پروگرام کیا، یہ صلح ماشاء اللہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اس صلح کو ہمیشہ اللہ چلیں آپ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن۔ آج کی یہ پروقار اور بہترین مجلس جو صلح کے لیے منعقد کی گئی تھی، خالصتاً لوجہ اللہ تھی، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرمائے اور اس کو قائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ لاہور کی مرکزی جمعیت ہو یا پوری پاکستان کی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو، اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہر خطیب کی عزت، حوصلہ افزائی اور اس کے علمی ذوق کو لوگوں کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں بیان بھی کرتی ہے، اور علماء کے تحفظ کو مرکزی جمعیت اس کا تحفظ کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا بھی جانتی ہے الحمدللہ۔ اور میں اپنے بزرگوں کی بات کو زندہ کرنے کے لیے ناظر اسلام حاضر محمد عبداللہ شیخو پوری صاحب کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے واحد وہ جماعت ہے کہ جس بات کو لوگ کہیں کہ اس بات کا کوئی حل نہیں ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث الحمدللہ اس بات کا بھی حل اللہ کے فضل و کرم سے نکال لیتی ہے۔ جس طرح آج آپ دوست و احباب نے دیکھا ہے
اور میری جماعت کے تمام بڑے بڑے علماء، میں تو ان علماء کی چوٹی کی خاک کے برابر ہوں. اللہ کو خیر عطا فرمائے. ایسا مسئلہ حل کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے گا اور اس میں بڑا فائدہ ہوگا. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میں انشاءاللہ پھر دوبارہ اس بات کا ادا کرتا ہوں کہ مولانا نواز چیمہ صاحب میرے جو ہے قائد بھی ہیں اور علم کے لحاظ سے میں ان کے علم کے مطابق ایک چوٹی بھی. یہ تو میرے عالم دین باپ جہاں روحانی باپ ہیں جو شرپسند عناصر ہمارے اختلاف کو طول دینا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ ہمارا اکٹھا کھڑے ہونا، مصافحہ کرنا، یہی سب کچھ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مولانا ناصر مدنی صاحب، مولانا نواز چیمہ صاحب. ہاں جی ادھر جاؤ ذرا. جس طرح کہ آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ مرکزی جمعیت حدیث پاکستان کے شعبہ تبلیغ نے احتسابی کمیٹی قائم کر دی ہے. اس لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے اور بذریعہ سوشل میڈیا یہ اعلان پہنچا دیا جائے کہ کسی بھی عالم کو، کسی دوسرے عالم کو کوئی اختلاف ہو، کوئی مسئلہ ایسا ہو، ہاں کسی مسئلے میں بھی رجش ہو کوئی تو وہ احتسابی کمیٹی میں پیش کرے، جماعتی فورم میں مسئلہ لے کر آئے. خام خواب آپس میں الجھنے کی ضرورت نہیں. صاحب آ جاؤ. کھانے واسطے سارے دوست یار ایک منٹ بعد ایک منٹ سے آئی نہیں بیٹھے کھانا کھائیں. آپ سب چلو السلام علیکم ورحمۃ جناب السلام علیکم. میں پہلے ہون نہیں سمجھا مڑے تے نال ہی کام شروع ہو گیا. سارے حقوق چیمہ صاحب چیمے دی جڑی پہ جا پائی پکا. اج دی صلح دے سارے راضی سنگا ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. لو بھی دوستو الحمدللہ ہم نے آپ کو بریکنگ نیوز دے دی. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی خاص رحمت سے الحمدللہ صلح ہو گئی ہے. تمام بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.